علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کو کر رہا ہے۔ سورۃ الشعراء میں پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ تلاوت کیجئے ان پر۔ اتلو واحد مذکر فعل امر حاضر کا صیغہ ہے۔ آپ تلاوت کیجئے علیہم ان لوگوں پر، مطلب ان لوگوں کے سامنے، نبا کا معنی خبر، ابراہیم علیہ السلام کی۔ محبوب آپ ان کو تلاوت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ وہ خبر کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو، یہ کن مورتیوں کو پوجتے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا۔ قالوا نعبد اصناما، قالوا اس وقت قوم نے کہا، نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے آگے سے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ صنم کی جمع ہے اصنام۔ فنظل لہا عاکفین، اور ہم ان پر اعتکاف کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم یہی کرنے والے ہیں اور کسی کی نہیں ہم کریں گے، بس ہم انہی کی عبادت کرنے والے ہیں، بتوں کی۔ قال، جب قوم نے کہا کہ ہم انہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ تم کہتے ہو ہم ڈٹے ہوئے ہیں بتوں کی عبادت پر، تو جب بتوں کی عبادت پر تم ڈٹے ہوئے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ جب تم ان کے سامنے جا کر گڑ گڑاتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہماری فلاں چیز ہو جائے، فلاں ہو جائے، کیا یہ تمہاری بات کو سنتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو؟ دوسرا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع دیتے یا تمہیں نقصان دیتے۔ یہ بت وغیرہ جن کا تم کہتے ہو ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے یا تم بات کرتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں؟ قالو، اس بات کا تو جواب نہیں تھا قوم کے پاس، آگے سے اور جواب دے دیا، سوال کوئی اور ہے، جواب کوئی دے دیا۔ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، قوم نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی دادا پردادا سب کو، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ اسی طرح ان مورتیوں کے سامنے ہی ماتھے ٹیکتے تھے، ہم بھی ٹیک رہے ہیں جی۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ باپ دادا اس طرح کرتا رہا تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ تو دلیل یہ ہے کہ تم سدھرو، جو پچھلے لوگ تھے جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ذمے ہیں، تمہارے ذمے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم غور نہیں کرتے تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم بھی، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی۔
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک میری دشمنی ہے ان سے، جن کی تم پیروی کر رہے ہو نا، تم کہتے ہو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری دشمنی ان سے، میں نہیں ان کے ساتھ جڑنے والا، میرے تو یہ دشمن ہے۔ الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کا پروردگار، یعنی دوستی میری رب العالمین سے ہے اور ان بتوں سے تو میری دشمنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ تعارف ابراہیم علیہ السلام نے کروایا، کہتے الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی ہدایت بھی میری وہی ہدایت کا بندوبست کرے گا اور پیدائش بھی میری اسی ذات نے کی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور پلاتا ہے، کھلاتا اور پلاتا مجھے اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے ادب کہ بندہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے، حالانکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن جس کو زمانے میں معیوب سمجھا جاتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ مرض ایک معیوب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ تعارف کروا رہے ہیں اللہ کا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، کوئی خود تو بیمار نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے یہ بیماری بھی، لیکن اس کو چونکہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لیے انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ شفا جو ہے نا، شفا وہ شفا ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی۔ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے موت دیتا ہے، موت دے گا، وہ مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ زندہ کرے گا۔ مطلب میں زندگی اب گزار رہا ہوں، اس کے بعد جو موت آنی ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہے، اور پھر موت کے بعد پھر زندگی اس نے دینی ہے۔ اگلا جملہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اس بات کا خواہش مند ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے والذی اطمع، میں اس ذات سے اس بات کا خواہش مند ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطا کو بخش دے، یوم الدین، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ میری خطا کو بخش دے۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، یہ ان سے مخاطب ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی متوجہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، عرض کرتے ہیں دعائیہ جملہ ہے ربی حبلی، اے میرے رب تو مجھے عطا فرما، حکمن، حکم مطلب حکمت، دانائی، سمجھداری وہ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین سے ملا دے، صالحین سے ملا دے، مجھے برے لوگوں سے بچا لے، صالحین سے ملا دے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ، وَاجْعَل لِّي، تو مجھے بنا دے، یہ مطلب سمجھنا آیت کا، کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے بنا دے لسان صدقٍ فی الآخرین، لسانہ زبان پر، زبان کے لیے ایک اچھے الفاظ میں، فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی بعد میں جو لوگ آئیں میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد جو لوگ آئیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ اچھے الفاظ میں یاد کریں، مجھے اچھے الفاظ کے اندر یاد کریں، جو بعد میں لوگ آئیں نا وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، اچھے الفاظ کے اندر میری جو ہے نا وہ، اب دیکھو کتنا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ وہ جناب ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنا اچھا بولتا ہے، یہ دعا تھی۔
ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا، پیچھے آنے والے جو مرضی کہن، ساڈا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، وجعل لی تو بنا دے مجھے لسان صدق فی الآخرین، لسان صدق اچھائی والی زبان پر، فی الآخرین بعد میں آنے والوں پر، یعنی بعد میں آنے والے لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میرے بارے میں اچھی بات کریں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ تو مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کا وارث، نعمتوں والی جنت کے وارث بنا دے، جس طرح اور لوگ وارث ہوں گے، یا اللہ مجھے بھی وارث بنا دے۔ واغفر لی ابی، اے اللہ تو بخش دے میرے باپ کو، انہو کان من الضالین، بے شک وہ بٹکے ہوئوں میں سے ہے۔ اس پر بحث ہے، وہ پھر کسی ٹائم۔ انہو کان من الضالین، بے شک وہ بٹکے ہوئوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا اٹھائے جانے والے دن، یعنی قیامت کے دن جب تو نے اٹھانا ہے تو تب مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن، اٹھائے جانے والا دن کون سا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دے گا۔ یہ دونوں چیزوں پہ بڑا فخر کرتے تھے نا کافر، اس بات پر بڑا فخر کرتے کہ بھائی ہمارے بڑے بیٹے ہیں، 7 8 8 10 10 منڈے نے ہیں، اور جناب مال ہے بڑا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اٹھائے جانے والا دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ ہی نفع دے گا بیٹے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو آئے گا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم مطلب صحیح سلامت دل کے ساتھ، جس کا دل خراب ہے اس کے لیے اس دن خیر نہیں، خیر اس کے لیے ہے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، سلامتی والے، محفوظ، جس نے گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہوگی، ایسا گناہوں سے بچا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اس کے لیے بچت ہے، ورنہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، اس دن سزا ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور بغاوت کرنے والوں پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، بارز کا معنی ہے ظاہر کرنا، جیسے آپ پڑھتے نہیں ضمیر بارز، ضمیر مستتر، ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر، تو ضمیر بارز ظاہر ہوئی ضمیر، تو عربی کا لفظ ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، للغاوین، باغیوں پر۔ جنت جو ہے وہ متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور جہنم جو ہے وہ باغیوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا جہنمیوں کو کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تھے، عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد آج کرنے کو تیار ہیں؟ جو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا کی، کیا وہ تمہاری آج مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس ان کو اندھے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں، والغاوون، انہیں بھی اور سارے باغیوں کو، جتنے اللہ کے مطلب وہ خلاف چلتے رہے، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
जुनूद इबलीस अजमाऊन, जितने भी शैतान के लश्कर होंगे, जितने भी शैतान के लश्कर होंगे सबको जहन्नम में डाल दिया। जितने भी शैतान के लश्कर होंगे वह जुनूद इबलीस, जुनूद कहते, जुंद कहते हैं लश्कर को, जुनूद उसकी जमा, लश्करों के लश्कर, इबलीस के लश्करों के लश्कर। हाँ जी, पता नहीं किन्ने को ने लश्कर तैयार कीते होने हैं। हमारे लश्कर अल्लाह का तैयार नहीं हो रहा, वो इबलीस लश्कर बना के जहन्नम च चला जाएगा हैं। तो अल्लाह फरमाता है फ़कुब किबू फ़ीहा, पस उनके मुंह डाल दिया जाएंगे वो, फ़ीहा उस जहन्नम में, हम वो लोग, वलगावून और बागी, व जुनूद इबलीस और इबलीस के लश्करों को डाल दिया जाएगा, अजमाउन सबको, कोई फरार नहीं हो सकेगा। कालू वहुम फ़ीहा यख्तसिमून, कालू ये जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं ना, ये वहाँ पे कहेंगे जहन्नम के अंदर, वहुम यख्तसिमून, वहाँ पे झगड़ा कर रहे होंगे, वहाँ पे झगड़ा कर रहे होंगे। झगड़ा किससे करेंगे? उनसे जिनकी इबादत करते रहे। जो इंसान जो शैतान होगा वो लश्कर ही होगा ना, जो इंसान शैतान होगा ना वो लश्कर होता है इबलीस का, वो सारे चले जाएंगे। तो कालू वहुम फ़ीहा यख्तसिमून, वो कहेंगे वहुम फ़ीहा, जो उस जहन्नम में जाएंगे, यख्तसिमून वो झगड़ा करेंगे। झगड़ा किन से करेंगे? जिनकी वो पूजा करते रहे ना, उनसे झगड़ा करेंगे। क्या? तल्लाही, कहेंगे अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफ़ी दलालिम मुबीन, बेशक हम खुली गुमराही में थे, इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, क्या गुमराही हमारी क्या थी? इज़ नुसव्वीकुम, कि हम तुम्हें बराबर ठहरा रहे थे, बिरब्बिल आलमीन, तमाम जानों के रब के, यानी कि बुत्तो शुतो हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहरा रहे थे, यही तो हमारी गुमराही थी। वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून, नहीं हमें गुमराह किया मगर मुजरिमों ने। फमा लना मिन शाफीन, नहीं है कोई हमारी सिफारिश करने वाला, यानी यहाँ पर आज के दिन हमारी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। वला सदीक हमीम, और ना हमारा कोई पक्का दोस्त है, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला ही नहीं है, हमें को मुँह लगाने वाला नहीं है। ठीक है। फलऊ अन्ना लना कर्रतन, ये वही जिस तरह वो सूरह बकरा में आया था ना दूसरे पारे में, लऊ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिन इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ी नत्तबऊ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब क़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। उस दिन ये जो जिनकी पैरवी कर रहे हैं, इनसे कहेंगे पैरवी करने वाले, क्या कहेंगे कि अगर हम दोबारा गए, लौ अन्ना लना कर्रतन फनकूना, हाँ, फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, वो कहेंगे हम भी तुमसे बेजार होंगे जैसे आज तुम हमसे बेजार हुए हैं। तो ये तो अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ हसरत ही होगी, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। वहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसे कहेगा भी कि हम बुतों से बरी हैं, तो इसका छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा लेना है तो यहाँ उनसे बरी होने का ऐलान करो कि भाई हमारा कोई रिश्ता इनसे नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ अल्लाह से। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बुल आलमीन, मेरी दुश्मनी है इनसे मगर रब्बुल आलमीन से, यानी दोस्ती मेरी सिर्फ रब्बुल आलमीन से, बाकी गैरुल्लाह से मेरी दुश्मनी है। तो फलऊ अन्ना लना कर्रतन फनकूना मिनल मोमिनीन, वो कहेंगे अगर हम दोबारा गए तो हम ईमान वालों में से होंगे। इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानी है। हैं, निशानियाँ पूछते हो तो इनमें, इन चीज़ों में निशानी है। वमा कान अक्सर मोमिनीन, लेकिन अक्सर उनमें मोमिन नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब गालिब है, रहम फरमाने वाला है।